میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، بڑے حقوق پڑوسیوں کے۔ آپ نے فرمایا کھانا پکاؤ تو شوربہ کچھ زیادہ کر کے پڑوسی کو بھی پہنچا دو کہ اس کھانے کا دھواں اس کے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ پہلے زمانے میں کچے گھر، چھوٹی چھوٹی دیواریں، لکڑی پہ کھانا پکتا تھا، دھواں برابر والے کے گھر میں پہنچ کر خوشبو بھی پہنچ جاتی تھی کہ آج برابر والے کے گھر میں گوشت پکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے بزرگ، بڑے عالم میاں اصغر حسین رحمت اللہ علیہ کتابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، اللہ نے مال دیا، وسعت دی، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان سے کہا حضرت یہ آپ کا کچا مکان ہے، بارش کے موقع پر ٹپکتا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا، یہ مکان پکا کیوں نہیں بنوا لیتے؟ میاں اصغر صاحب نے فرمایا اچھا، تم نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا، یہ تو میری سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ میری ساری زندگی مطلب ایسا انداز اختیار کیا کہ حضرت بیچارے شرمندہ ہو گئے، پانی پانی ہو گئے۔ پھر مفتی شفیع صاحب نے کہا حضرت آخر وجہ تو بتائیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے آؤ میرے ساتھ چلو۔ باہر آئے، کہنے لگے پوری گلی میں دیکھو کسی کا پکا مکان ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر میں پکا مکان بنوا لوں گا تو میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی کہ ہم پکا مکان نہیں بنوا سکے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں سب کا مکان پکا بنوا سکوں، اور اپنا مکان پکا بنوا کے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زندگی تو گزری گئی، گزری جائے گی۔ اتنا خیال کہ پڑوسیوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ آم کا دور چلا گھر میں، کہا آم کے چھلکے باہر پھینک دوں؟ کہا نہیں، بہت سے غریب محلے دار بھی رہتے ہیں، ان کا دل دکھے گا کہ ہمارے گھر میں تو آم نہیں آئے، ان کے گھر میں آم آ گئے، جاؤ جنگل میں جا کے بکریوں کو کھلا کر آؤ، اس کے چھلکے بکریوں کو کھلا کر آؤ۔ اتنا خیال پڑوسیوں کا، اتنا خیال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اچھے ہیں یا برے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اچھے ہیں یا برے؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اچھا ہے، اور جس کا پڑوسی اس کے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ برا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، احسن الی جارک تکن مسلما۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو، اسلام والے بننا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے۔ کچرا پڑوسی کے آگے ڈال دیا، گاڑی پڑوسی کے گھر کے آگے کھڑی کر دی، اپنا گھر کا آنگن دھویا، سارا پانی پڑوسی کے گھر کے آگے جمع ہو گیا، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے شادی بیاہ نہیں ہے، بربادیاں ہیں، ڈھول ڈھمک کے ناچ گانے پٹاخے، سب کی راتوں کی نیندیں برباد، گلیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، حالوں میں شادیاں، حال کے قریب والے رات کو سو نہیں سکتے بیچارے۔ یہ شادی ہے یا بربادی ہے؟ کوئی خیال نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو دل کی تکلیف ہے، کوئی رات کو سونا چاہتا ہے، رات کے 12 بجے 1 بجے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، بم پھوڑ رہے ہیں، دل ہل جائے، بچے سوتے ہوئے اٹھ جائے، اس کو اپنی شادیوں کا نام دے دی۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں؟ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ کسی کے آرام کا خیال نہیں۔ میرے بھائیوں، دین صرف نماز روزے کے اندر محدود نہیں ہے، معاملات کا دین، معاشرت کا دین زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
आपने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो रात को पेट भर के सोए और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। जो रात को पेट भर के सोए और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो, ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। हमदर्दी, ख्यालात, पड़ोसियों का ख्याल करो। अहसिन इला जारिक तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। गैर मुस्लिम यहूदी पड़ोसी भी हो, काफिर पड़ोसी भी हो, उसके साथ भी अच्छा सलूक करने का हमें हुक्म है। गैर मुस्लिम भी पड़ोसी हो, उसके भी अहकामात हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गैर मुस्लिम यहूदी के घर भी खाना भिजवाया करते थे कि गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, है तो पड़ोसी। अस्साहिब बिल जंब, जिसका दरवाजा हमारे घर से जितने ज्यादा करीब है वो हमारे हुस्न सलूक का उतना ज्यादा मुस्तहिक है। आज हमारे यहाँ तो क्या है कि जी वहां से आएगा तो यहां से जाएगा, वहां बराबर वालों के यहाँ से कुछ नहीं आता तो यहां से भी कुछ नहीं जाएगा, दूर वालों के यहाँ से आता है तो दूर वालों के यहाँ जाएगा। ये तो लेन देन हो गया, ये तो अदले का बदला हो गया। ठीक है, जहां से आता है वहां से बदला आपको वापस करना चाहिए, लेकिन जहां से कुछ नहीं आता लेकिन है वो आपका दरवाजा उसके दरवाजे के साथ मिला हुआ, उसका हक सबसे पहले है, उसका हक सबसे पहले है। हुस्न सलूक का वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। तो अहसिन इला जारिक, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, पड़ोसी को कभी दुख ना पहुंचाओ, कभी तकलीफ ना पहुंचाओ। हम अपनी घर के बाहर खड़े हुए बीवी को बच्चों को बुलाना चाहते हैं, जोर से हॉर्न बजाते हैं, पड़ोसी की नींद खराब होती है, मोहल्ले वालों की नींद खराब होती है। भाई उतर के जाओ, घर की घंटी बजाओ, उनको बुलाओ। हम तो बड़े सेठ बने हुए ना, गाड़ी से उतरना तो हमारी शान के खिलाफ है और इंतजार भी हमसे नहीं होता बीवी बच्चों का। एक मिनट देर से आ जाए तो बातें भी खूब सुनाते। बिस्तर की पड़ोसी तो बीवी भी है, बीवी का पड़ोसी शौहर भी है। अहसिन इला जारिक तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक रखो, अच्छा मुआमला रखो अगर ईमान वाले बनना चाहते हो। चौथे जुमला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। आज हमारी पसंदीदगी के मेयार बदल गए। मैं सेठ हूं, मेरा मुलाजिम है, मैं चाहता हूं ये वक्त पर आए, और अगर मैं मुलाजिम बन जाऊं और मैं वक्त पे ना जाऊं कोई बात नहीं, डंडियां मार देंगे हम। अपने मुलाजिम के बारे में तो चाहा वक्त पर आए, लेकिन अपने लिए क्या मेयार है, अपने लिए क्या मेयार है। अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। इसको ईमान की अलामत करार दिया, इसको ईमान की निशानी करार दिया। अल्लाह की कसम, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद ना करे। अच्छा, पड़ोसी में एक बात रह गई। एक होता है दुकान का पड़ोसी, उसके साथ भी हुस्न सलूक। एक जगह में वाकया पढ़ रहा था कि एक बुजुर्ग मक्का मुकर्रमा में गए खरीदारी के लिए। दुकान पे पहुंचे, कपड़े का सौदा किया, सौदा हो गया, दाम तय हो गए। तो दुकानदार ने कहा कि भाई जो अगर आप इस दाम में कपड़ा लेने पर राजी हैं तो एक काम करें, वो सामने वाली दुकान वाले के पास चले जाएं, वहां भी आपको इसी दाम पे कपड़ा मिल जाएगा, यही कपड़ा। खरीदार बड़ा परेशान कि भाई हमने सौदा आपसे किया, लेना आपसे चाहते हैं, आप आगे भेज रहे हैं। बहुत मुश्किल से इसरार के बाद पूछने पर बताया कि बात यह है कि भाई सुबह से मेरी दुकान पर 7-8 ग्राहक आ चुके, उस बेचारे की दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आया, तो उसका भी कुछ भला हो जाए। कोई करेगा आज ये? आज तो हमारी मार्केटों का कंपटीशन, मुकाबले, एक दूसरे को गिराने की कोशिश,
اس کے لیے جادو، ٹونا، تعویذات اور سحر تک اختیار کر کے انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرتے ہیں اس بات پر کہ گاہک میری دکان پہ کھڑا ہو، اس کی دکان پہ نہ کھڑا ہو۔ گل پلازا گیا میں چپل لینے کے لیے، بچے کی چپل لینی تھی، ایک دکان سے ریٹ پوچھا، مجھے ذرا مہنگی لگی، میں نے سامنے والی دکان سے لے لی۔ اس نے مجھے بلا کے جو برائیاں کی ہیں اس کی، کہ تم نے ایسی لے لی، ویسی لے لی، میں آپ کو ایسی چپل دے رہا تھا، ویسی دے رہا تھا۔ اب انسان پریشان، کنفیوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا۔ ایسا ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ دکانوں کے دروازے ملے ہوئے، شٹر ملے ہوئے، بظاہر بڑے اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اندر سے کاٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ دکانوں کے پڑوسیوں کے بھی ساتھ حسن سلوک کا حکم، واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا کہ میری دکان پہ 7-8 گاہک آ چکے، میرا تو اللہ نے گزارا چلا دیا، اللہ نے بہت دے دیا، جاؤ سامنے والے کی دکان سے لے لو، اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے کہ اس کی دکان پہ صبح سے کوئی گاہک نہیں آئے۔ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، بڑے گر کے نسخے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا، خالی لمبے چوڑی تسبیحات وظیفے پڑھنے کوئی دین سمجھ لیا، مسجدوں میں بیٹھنے کوئی دین سمجھ لیا۔ ختم کرو بازاروں کا کمپٹیشن، ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی۔ احسن الی جارک، دکان کا پڑوسی، کارخانے کا پڑوسی، میرے پاس کام زیادہ ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، چلو بھائی اس کو کام دے دو، اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ، ریل میں ساتھی سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس میں ساتھی ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارا پڑوسی بنا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پڑوسی کا نیک مل جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا ان کے پڑوسیوں کی وجہ سے۔ اس وجہ سے عربی کا ایک محاورہ ہے، اطلب الجار قبل الدار، اطلب الجار قبل الدار۔ کیا ترجمہ اس کا؟ گھر تلاش کرنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو، گھر تلاش کرنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ پڑوسی نیک ہوگا، اچھا ہوگا، ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ پڑوسی اگر اللہ نہ کرے برا مل جائے تو کروڑوں کا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے، لاکھوں کا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے بڑوں کا عربی کا محاورہ کیا ہے؟ اطلب الجار قبل الدار، گھر بعد میں تلاش کرو، پڑوسی اچھا پہلے دیکھو کہ پڑوسی کیسے ہیں۔ آس پڑوس کے رہنے والے لوگ اگر دیندار ہیں پورا معاشرہ دیندار بن جاتا ہے۔ کتنے مالک مکانوں کی زندگی بدل گئی، ان کے کرایہ دار دیندار آ گئے۔ کتنے کرایہ داروں کی زندگی بدل گئی کہ ان کے مالکان دیندار تھے۔ www.darsequran.com